سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبت میں، تھوڑی تھوڑی مشکل میں، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں اس قدر مس مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے اتنا مصیبت آ گئی، اتنی مصیبت آ گئی، اب موت کیوں نہیں آتی، میں مر کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتوں سے تھک ہار کر موت کی دعا کرنا اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا کہ تمہاری مصیبتیں ان نبیوں کی مصیبتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ ارے تمہاری مصیبتیں کیا کاروبار کی مندی یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ بال بچوں کی تکلیف یہ کوئی مصیبت ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں قدم رکھنے کے بعد کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر خوشیاں بھی مل جاتی ہیں، پھر راحتیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن دیکھو اللہ کا وہ پیغمبر، اللہ کا وہ نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل مطلب گہرا دوست، اور اللہ جسے گہرا دوست بناتا ہے، جسے اللہ خلیل بناتا ہے، خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی ہی نہ چلائے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایسے حالات بن گئے، ایسے معاملات بن گئے، ایسا ماحول بن گیا کہ نمرود نے اپنے دہشت گرد کارندوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرا خواب اور خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے پوچھی۔ حیرت کی بات یہ ہے خود کو خدا کہنے والا اتنا بھی علم نہیں رکھتا تھا کہ اسے اپنے خود کے خواب کی تعبیر معلوم ہو۔ اس نے خواب دیکھا نمرود نے اور تعبیر پوچھنے کے لیے نجومیوں کو بلایا، تو وہ اللہ نے اس کو بھی بیان کیا کہ کیا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جسے خود اپنے خواب کی تعبیر ہی نہ معلوم ہو۔ ارے خدا تو وہ ہوتا ہے جو خواب دکھاتا بھی ہے، اس کی تعبیر بھی ظاہر فرماتا ہے، اس کے علم بھی بندوں کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدا کہلواتا تھا۔ بیچارے لوگ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جنہیں کوئی چارہ ہی کار نہ تھا، وہ لوگ چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کو سجدے کرتے تھے، اور وہ تھا انسان۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے خواب کی تعبیر نے اسے بے چین کیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے اور اللہ کا نبی پیدا ہو کر میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا، خاتمہ کر دے گا، میری خدائی کے ٹکڑے کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کی پیدائش ایسے روا رمی میں نہیں ہو جاتی، نبی کی پیدائش ایسے چلتے پھرتے نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے اور دوستوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی پیدائش سے پہلے، نبی کی پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے۔ پیدائش کے بعد تو جشن دوستوں ہی منایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ گویا کہ ہر دشمن نبی کو خطرہ ہے کہ نبی کی ولادت نہ ہونے پائے۔ تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دشمنوں کا پلان تھا نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، اور جب نبی پیدا ہو گئے تو اب دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ ولادت منانے نہیں دیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ کو پیدا کرنا مقصود، اس نے پیدا کیا، اور اس کو جشن منانا مقصود، تو ایسے بندے بھی پیدا کر دیے کہ جو اپنا مال منال سب خرچ کرتے ہیں نبی کی میلاد پر، اور نبی کی آمد کے جشن بھی مناتے ہیں۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہوئے
नमरूद ने कहा नबी पैदा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा एहतमाम किया कि जो मर्द इस काबिल हैं कि उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं वो अपनी औरतों के करीब न जाएं, और जो बच्चे पैदा हों उन लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इसी से मिलता जुलता मामला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का भी है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान जब उनके शिकम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो चूंकि ये बात हया की है लेकिन इशारा करके गुजरना चाहता हूं, जब बच्चा मां के पेट में आता है तो नजर आता है कि शिकम में बच्चा है, लेकिन जब नमरूद के दहशतगर्द कारिंदे कुत्तों की तरह घूमने लगे गलियों में कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो देखने पर ही पता चल जाएगा कि बच्चा है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मां के पेट में थे तो वो पेट बड़ा नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी नहीं बढ़ा। अल्लाह का नबी गोया के आम इंसानों की तरह दुनिया में नहीं आता है, वो माँ के पेट में भी आता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि नबी माँ के पेट में तशरीफ ला चुका है, माँ के पेट में नबी की आमद हो चुकी है। और जब विलादत इब्राहीम का वक्त आया तो आपकी अम्मी जान ने उनके वालिद जनाब तारक इब्ने नाखूर को साथ में लिया और कहा कि अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है। तो जनाब इब्राहीम की वालिदा और उनके वालिद दोनों एक जंगल की तरफ रुख करते हैं और एक गार में जाते हैं, और उस गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। माँ को खौफ हुआ कि अगर मेरी गैर हाजिरी मोहल्ले वालों को पता चल गई कि मैं मोहल्ले में नहीं हूं तो वो मुझे ढूंढते ढूंढते हो सकता है यहां तक कि आ जाएं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है उसी गार में रखा, और इतने नूरानी चेहरे वाले थे इब्राहीम, इसलिए कि उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमक रहा था, नूर मुस्तफ़ा की जलवागरी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उनको गार में रखती है और आंसू पोंछते हुए वहां से निकलती है, लेकिन जब गार से निकली है अपने शौहर जनाब तारक के साथ तो पलट पलट कर देखती है, लेकिन एक जुमला कहती है, अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरी अमान में दे दिया, और ये कहकर के पलट कर जाती है। और जब 3 दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान वापस लौटी जंगल में तो ख्याल ये था कहीं मेरे बच्चे को दरिंदे तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को शेर और चीते तो नहीं ले गए, कहीं मेरे बच्चे को भेड़िया तो नहीं ले गया, इसलिए कि ये वो दरिंदे हैं जिनकी बू इंसान की बू जिनके नाक में आती है और ये इंसान को चीर फाड़ खाते हैं। लेकिन जब 3 दिन के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान उस गार में पहुंची तो क्या मंजर देखा कि शेर चीते भेड़िए दरिंदे उस गार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब चक्कर लगाते देखा माँ की ममता तड़प गई, मुझे खौफ जिस बात का था कहीं वही वाक़या और हादसा ना हो गया हो। मैंने पहले ही सोचा था कि दरिंदों को बू आती है इंसान की, वो मेरे बच्चे को खा ना जाए, लेकिन जैसे ही वो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा से अल्लाह ने खौफ उठा लिया। और जब आप गार में गई तो क्या देखा कि वो इब्राहीम को खाने के लिए नहीं बल्कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहरा देने के लिए आए हैं। और अल्लाह का नन्हा सा पैगंबर जो 3 दिन का है वो अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके चूस रहा है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे से दूध जारी है। ये अल्लाह के नबी की शान है। आपने माँ का दूध नहीं मिल सका तो अपना अंगूठा चूसा, और अल्लाह ने अल्लाह के नबी को अंगूठे से दूध पिलाया, उनके अंगूठे से दूध जारी हुआ। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँ ने छुपा छुपा करके 11 या 13 साल तक उसी गार में रखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी गार में 11 या 13 साल तक रहे, क्योंकि नन्ना सा बच्चा बस्ती में ले जाऊंगी तो नमरूद पूछेगा कि मेरे ऐलान के बाद ये बच्चा पैदा हुआ है, मेरे बच्चे को कत्ल न करा दे। तो 11 या 13 साल की उम्र आपकी गार में हुई। सोचो अल्लाह के नबी ने कैसे इम्तिहान के साथ जिंदगी गुजारी। गार में रहे 11 या 13 साल तक, जबान पर कभी शिकायत भी नहीं आई, कभी शिकवा भी नहीं आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 11 या 13 साल की उम्र में कहा अम्मी मुझे शहर में तो लेकर के चलो, मुझे बस्ती में तो लेकर के चलो। माँ ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर उन्हें बस्ती में ले गई।
جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے. آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، لوگ جمع ہو گئے. چچا جمع ہوا، کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا، لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں، میرا رب کون ہے؟ بتاؤ میرا رب کون ہے؟ سب معلوم ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے. نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا، نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ. ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا، اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو. لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی ہے وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا. تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی. فرمایا، لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے، بتاؤ میرا رب کون ہے. تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا نیا جوان بستی میں آیا ہے، اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے. تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا، ابراہیم یہ تیرا رب ہے. تو آپ نے اچھا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ میرا رب ہے. سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے. آپ نے اسے دیکھا. جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا، دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں، تو دریا اور سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے، وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے، وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے. اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان، ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا، جو ڈوبتے کو ترا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو. مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے، واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش. وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں ہم منتیں وہاں نہیں مانگتے جسے ڈبا دیا جاتا ہے، ہم منتیں وہاں مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں، لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں. میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم؟ ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی. بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں. میرے غوث نے نہیں ترایا، میرے غوث نے نہیں ترایا. اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے، لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے. بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے. ارے منتی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ جس نے 12 سال کی کشتی ڈبائی. پھر بھی ہم اسے عبد القادر، انہیں عبد القادر کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں. اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ نے عبد القادر ہی رکھوایا ان کے ماں باپ سے، تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے. اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، روزانہ ایک ایک دن بھی ایک ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں. جن کے لیے آستانے نہیں ہیں، جن کے پاس آستانے نہیں ہے وہ بھٹکتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. تو پھر دوسرے دن انہوں نے دوسرا کنڈا استعمال کیا, دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس, تو انہوں نے چاند کو دیکھا, کہا یہ خدا ہے. اچھا یہ خدا ہے. اسے دیکھ کر کہا اچھا یہ خدا ہے. پھر وہ بھی ڈوب گیا صبح ہوتے ہوتے, کہا جو ڈوب جاتا ہے میں اسے خدا نہیں سمجھتا. وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں, ہے اس کا پتہ. تو پھر صبح کو سورج نکلا, کہا یہ بڑا خدا ہے, رب اکبر ہے یہ. اچھا یہ خدا ہے. آپ نے ضبط سے کام لیا. نبی جو تھے, یہ نبی کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. آج کل لوگوں کی فکر یہ ہے یہ نبی کیا ہوتے ہیں, وہ تو ہماری طرح ہوتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں. نبی جو ہوتا ہے نا, نبی جو ہوتا ہے اس کی شان, اور پھر نبیوں میں اپنے نبی کی شان کیا ہے. اصل چیز یہی ہے دین کے اندر. یہ قوم نے اپنے نبی کو معاذ اللہ اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی. بھائیو جب امام مقتدی کی صف میں آ جاتا ہے نا تو نماز نہیں ہوتی. اگر آپ امام کو آگے سے کھینچ کے پیچھے لے کر کے آ جائے اور امام تمہارے برابر کھڑا ہو جائے تو تم میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی. امام کو پیچھے کھینچ کر صف میں لائیں مقتدیوں میں تو بھی نماز نہیں ہوتی, اور مقتدی آگے بڑھ کر کے چلے جائے امام کے ساتھ کھڑے ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ تمہاری مسجد کا امام اگر تمہارے صف میں آ کے کھڑا ہو جائے تو تمہاری نماز نہ ہو, اور تم اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نماز نہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں امام الانبیاء کو آپ اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے, لا تو نہیں سکتے, لیکن جیسے وہ امام کو کھینچ کر اپنی صف میں لاتے ان کی نماز نہیں, ویسے جو نبی کو اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ان کا ایمان نہیں, وہ مومن نہیں ہو سکتے. نبی کیا ہوتا ہے, نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں جو خلیل اللہ ہیں. اور رہی بات امام الانبیاء کی تو وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے کہ شان امام الانبیاء کیا ہے. اللہ اکبر. اپنے نبی کی شان یہ ہے, اپنے نبی کا مقام یہ ہے, اپنے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیجا. اے فرشتوں جاؤ, اور جبریل تو ان کا کمانڈر ان چیف بن کر کے جا, تو آگے آگے فرشتے تیرے پیچھے پیچھے, ہاتھ میں تلوار لو اور میرے محبوب کے ساتھ ساتھ میں لڑو. میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ تحقیق کریں, کیا فرشتوں کا کام تلوار چلانا ہے؟ ارے فرشتے کا کام تلوار ہاتھ میں لینا نہیں, اس کا کام تو تسبیح اور مصلی ہے. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں. ارے جنہیں تسبیح پہ ناز ہے, اللہ نے فرمایا تسبیح اور مصلی تمہارا کام ہے, لیکن اب میرا حبیب جو تلوار لے کر میدان میں آ گیا ہے تو فرشتوں اب اٹھو مصلی سے, چھوڑو تسبیح کو, اب میرے حبیب کے پیچھے پیچھے تلوار لے کر کے چلو. کل تک کے رکوع سجدہ تمہاری عبادت تھی, اب مصطفیٰ کے پیچھے تلوار لے کر چلنا تمہاری عبادت ہے. تمہارا کام لڑنا نہیں, تمہارا کام لڑنا نہیں, لیکن حبیب جو میدان میں آیا تو تم بھی میدان میں جاؤ. ورنہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ پر مار دیتا تو بدر میں سارے کافر ہلاک ہو جاتے. یہ نہیں کہا کہ جا کے پر مار تو ہلاک ہو جائے, نہیں, پر مارنے سے بھی لڑائی ہوگی, لیکن حبیب کے ہاتھ میں جو تلوار آ گئی تو فرشتہ اب تم نے بھی تلوار ہی لینا ہے. یہ محبوب کا مقام ہے, یہ حبیب کا مرتبہ ہے. ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا بدر کو الٹنے کے لیے. جب قوم لوط کو پوری زمین الٹ دی گئی تو بدر والوں میں کیا طاقت تھی, لیکن کہا نہیں, فرشتہ پر مارے گا, چونکہ حبیب جو آ گیا ہے, حبیب تلوار لے کے آیا تو فرشتوں کو بھی تلوار دے کر کے کہا گیا عبادت کچھ نہیں ہے, ادائے حبیب کا نام ہی عبادت ہے. اور کیا عبادت ہے؟ وہ فرشتے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک کہہ رہے تھے, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس لیے خلافت ہمیں ملنی چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تسبیح صرف عبادت نہیں ہے, حبیب کے پیچھے چلنا عبادت, میرے محبوب کے پیچھے. اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا حضور کیا ہیں, وہ تو بس پیغام دینے آئے تھے, پیغام پہنچا کے چلے گئے. یہ نہیں ہے حضور کی شان صرف, معاذ اللہ استغفر اللہ. اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھو. بدر میں فرشتوں کو بھیجا کس نے, بات سمجھ رہے ہیں آپ میری, بھیجا کس نے؟ اللہ نے.
بھیجا کس نے؟ حضور نے نہیں بلایا، بھیجا کس نے؟ بولو بھائی، بھیجا کس نے؟ بھیجا کس نے؟ اب بھیجا اللہ نے، جس نے بھیجا کیوں بھیجا؟ بدر میں جا کے جنگ کرو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ، کام ہو گیا، توجہ اہل منبر کی بھی، کام ہو گیا، کام ہو گیا، میں نے بھیجا آپ کو، جاؤ جا کے فلاں میدان صاف کرو، میدان صاف ہو گیا، اب آپ کا کام کیا ہے؟ واپس آ جائیں، یہی تو ہے، بھیجا تھا، جاؤ پانی چھڑکو، پانی چھڑک گیا، اب پوچھنا نہیں ہے واپس آنا ہے کہ نہیں، بھئی بھیجا تھا، جو کام سے کام ہو گیا، بغیر اجازت کے واپس ہو جائیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر مظہری کے اندر کہ جس وقت اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور حبیب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آج حبیب نے جو تلوار لے لی ہے، تب تلوار ہاتھ میں لینا آج کے دن عبادت ہو گیا ہے، آج فرشتے بھی وہی کام کریں گے، وہ نوری مخلوق بھی وہی کام کریں گے جو حبیب کر رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا تھا لڑنے جاؤ، لڑائی ہو گئی ختم، فرشتے گئے واپس، فرشتے واپس گئے، لیکن ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ سید الملائکہ جبریل امین، وہ جبریل جو پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب وہ واپس گئے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نماز پڑھانی شروع کی، جو نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھانی شروع کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرا رہے ہیں، اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ دار شریف جو ہے نظر آ رہی ہے۔ نماز مکمل ہوئی اور صحابہ نے عرض کیا، او میرے آقا، ہماری جان کائنات کی جان، ایمان کی جان، ایمان کا ایمان، آقا بتائیں تو نماز میں آج آپ اتنا مسکرا کیوں رہے تھے؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں، جب مصلی پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، کیونکہ نظریں نیچی ہو تو نظر نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی نماز یہ تھی، وہ اللہ کی نماز پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، حبیب کا چہرہ دیکھتے تھے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کی فکر ہے، یہ صحابہ کا انداز ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب حضور فرماتے ہیں مسکرا اس لیے رہا تھا کیونکہ جبریل آیا تھا فرشتوں کو لے کر کہ لڑائی ہو، لڑائی کس سے ہو؟ دشمنان رسول سے لڑائی ہو۔ لیکن جب کام کر چکا تو وہ گیا، اور جب اس نے پہلے آسمان پہ دستک دی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، کیوں کھولو؟ دروازہ کھولو، کیوں کھولو؟ کیونکہ سدرا کا مکین اب سدرا پر جانے والا ہے۔ جبریل کا گھر کہاں ہے؟ سدرا پر ہے، سدرۃ المنتہا پہ جانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل دروازہ کیوں کھولے؟ اللہ کام ہو گیا، کام سے فارغ ہو گیا، واپس آیا۔ اللہ نے پوچھا جبریل میرے محبوب سے پوچھ کے آیا ہے کہ بغیر پوچھے آیا ہے؟ اور اس کی مولا کام تو نے دیا تھا، کام مکمل ہو گیا، واپس آ گیا۔ کہا نہیں، آج دروازہ اس وقت تک کھلے گا نہیں جب تک تو میرے محبوب سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ جا واپس جا، واپس جا، واپس جا، اور پہلے حبیب سے اجازت لے، اس کے بعد دروازہ کھلے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جبریل کا گھر سدرا ہے، ایک بار آ کر اجازت لیے بغیر چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، پہلے حبیب سے اجازت لے کر۔ کیا حضور یہ بتا کے مسکرا کے کہتے وہ جو جبریل جا کے واپس اجازت لینے آیا تھا تو مجھے اس کے حال پہ ہنسی آ رہی تھی۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام ہے، اور اسی مقام کو ماننے کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اسی کے انکار کو گمراہیت کہتے ہیں۔ جبریل آتا ہے، جبریل آئے تو اجازت کے بغیر واپس نہ جا سکے۔ اب بتائیں نا، وہ اپنی طرح بشر ہے، وہ اپنی طرح بشر ہے، اپنی طرح ہے۔ اپنی طرح ہوتے بتاؤ آپ سے بھی کبھی جبریل پوچھ کے گیا ہے؟ آپ نہیں، آپ کی سات پشتوں کی تاریخ آپ جمع کر لیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جس دن پوچھنے آئے گا اس دن آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت جانو، اپنے نبی کا مقام جانو، اپنے نبی کا مرتبہ جانو۔ عرض یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے کہا کہ یہ رب اکبر ہے، یہ سورج رب اکبر ہے۔ اچھا یہ رب اکبر ہے، آپ انتظار کرتے رہے کیونکہ معلوم تھا نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی، نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی۔
اللہ وہ ہے جو نکالتا بھی ہے ڈباتا بھی ہے۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا، سوریہ مہاراج جب ڈوبنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات ہی تو ڈوبنے کی ہے، کہ جب سورج ڈوبنے لگا فرمایا کہ یہ بھی تو ڈوب رہا ہے، جو رب اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ پھر آپ نے اب دلیل قائم فرمائی، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے غذا عطا کرتا ہے، جب میں پیاسا ہوں تو وہ مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر وہ میرے حال پر رحم فرمائے گا اور میرے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل جب قوم کے سامنے پیش کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مان لیتے، لیکن نہ مانا، اور انہوں نے پلان تیار کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کا پیغمبر اس پر بھی جو ہے ان سے نہ ڈرا، اس لیے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں آئے، جتنی مصیبتیں آئے، جتنی پریشانیاں آئے، بندہ اگر اس کو خندہ پیشانی سے جھیل لے، اس کا مقابلہ کرے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ کی طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔